السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے فیصل مصدق اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام دا پیس اسٹوڈیو۔ اکثر لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے، خاص طور سے ہمارے غیر مسلم اور خود مسلم بھائیوں میں، کہ قرآن کیا ہے، اسے کس نے لکھا اور کب نازل ہوا۔ تو آئیے اس کے تعلق سے جو غلط فہمی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو ہم نے نزول کیا۔ رمضان کے مہینے میں کب نازل ہوا، اس کا تعلق سے سورہ قدر میں اللہ نے فرمایا، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اس کے بارے میں بخاری شریف کی جلد نمبر 6 میں بے شمار قرآن سے متعلق احادیث آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن میں خود گواہی دیتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے نزول سے پہلے نہ کچھ پڑھ سکتے تھے اور نہ لکھ سکتے تھے۔ اگر انہیں پڑھنا لکھنا آتا تو کافر کہتے کہ نبی نے خود قرآن بنا لیا۔ بہت سارے انکلوپیڈیا بریٹانیہ بھی اس کی گواہی دیتے ہیں کہ جن کی تاریخی حوالے ہسٹوریکل ایویڈنس ملتے ہیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جب کبھی حکم دیتے تب جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیتیں لے کر میرے پاس آتے۔ آج اکثر ہم میں ایک غلط فہمی ہے کہ قرآن 30 پاروں میں نازل ہوا۔ یاد رکھیے، پارہ کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ عربی میں پا نہیں آتا، یہ اردو اور فارسی لفظ ہے۔ یہ جو 114 سورہ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے 23 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں الگ الگ موقعوں پر تھوڑی تھوڑی آیتیں کر کے نازل فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام آتے، آپ پر آیتیں نازل کرتے، آپ کو یاد کرواتے، جس کے تعلق سے قرآن میں ہی اللہ نے فرمایا، اے میرے نبی، اس کی تلاوت میں جلد بازی سے اپنی زبان مت پھیریے، ہم آپ کو اس کی قرات کرائیں گے، اس کے معنی سمجھائیں گے اور اسے جمع کر کے آپ کو دے دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العزت قرآن کی آیتیں سکھاتے، پھر ایک رمضان سے اگلے سال کے رمضان تک جتنا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو جاتا، اتنا پورا حصہ جبرائیل علیہ السلام آپ سے بار بار سنتے تاکہ حفظ اچھا ہو جائے۔ قرآن کی جتنا حصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا، آپ صحابہ کو بولتے، صحابہ ان کے زمانے میں جو کچھ بھی لکھنے کا واصل ہوا کرتا تھا، ان پر وہ آیتیں لکھ دیتے، جیسے پتھر پہ، کھجور پہ، درختوں کے پتوں پر، جس طرح بھی لکھ سکتے تھے لکھ لیا کرتے تھے، اور اسے اپنے گھروں میں محفوظ رکھ دیتے۔ اس طرح الگ الگ موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے۔ آپ کی خلافت میں مسلمان کجاب نام کے ایک شخص سے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کجاب سے جہاد کیا۔ اس جنگ میں تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اے امیر المومنین، اگر حافظے اسی طرح ختم ہو جائیں گے تو قرآن الگ الگ گھروں میں الگ الگ حصوں پہ رکھے ہوئے ہے، جس سے سمجھنے میں لوگوں کے لیے پریشانی ہوگی، لہٰذا ہم ایک کام کرتے ہیں، آپ سب سے کہیے کہ جو بھی قرآن کا حصہ انہوں نے لکھا تھا وہ پورا لائے، ہم اوراق کا ترتیب سے جمع کریں گے اور جمع کر کے ایک جگہ سی دیں گے۔ لہٰذا ویسے ہی کیا گیا، ایک نسخہ بنایا گیا، تو پہلی مرتبہ قرآن کا کتاب کی شکل لی اور اس کو رکھا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں۔ پھر بعد میں جب عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو اس نسخے کو لایا گیا عمر رضی اللہ عنہ کے گھر میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اسلام عرب سے باہر بھی پھیلتا جا رہا تھا، ایران، انڈونیشیا، افریقہ، اسی طرح انڈیا تک پھیل رہا تھا۔ اسی دوران جو غیر عربی لوگ تھے، چونکہ عرب ان کی مادری زبان مدر ٹنگ نہیں تھی، لہٰذا قرات کرنے میں غلطیاں کر رہے تھے اور اپنے قرات کے حساب سے جیسا چاہے لکھ رہے تھے۔
لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ قرآن کو الگ الگ طریقوں سے لوگ پڑھ رہے ہیں، لہٰذا آپ نے کہا کہ جس کے پاس بھی لکھا ہے قرآن وہ سب لایا جائے۔ سارے نئے لکھے قرآن کو نسخے لائے گئے، ان سارے نسخوں کو الگ الگ کر آگ لگا کر جلا دیا گیا۔ آگ لگانے کا حکم اس لیے دیا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشاد مبارک تھا کہ کہیں اگر قرآن لکھی ہوئی ہے تو اسے پھاڑو مت بلکہ دفن کرو یا اسے آگ لگا دو۔ لہٰذا ان تمام نئے نسخوں کو جلا دیا گیا، اور پھر وہ پہلا نسخہ جو ماسٹر کاپی تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے پر بنایا گیا تھا، اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر سے لا کر صحابہ سے کہہ کر اس نسخے کی 7 کاپی بنائی گئی۔ کیونکہ آپ کی خلافت میں اسلامی حکومت کے 7 اسٹیٹ تھے اور ہر اسٹیٹ کا ایک گورنر تھا، لہٰذا ہر اسٹیٹ کو عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کی سیل منگا کر ایک اوریجنل کاپی روانہ کر دی۔ آج دنیا میں ہم جتنے بھی قرآن کا نسخہ دیکھتے ہیں اسی قرآن مجید کی کاپی سے بنایا ہوا ہے، لیکن اس پر زیر زبر نہیں تھے۔ قرآن مجید کی ان 7 کاپی میں زیر زبر نہیں تھے، اس لیے کیونکہ وہ عربیوں کی مادری زبان تھی، جیسے کہ اردو ہمارے لیے بالکل عام زبان ہے، لہٰذا ہم بھی اردو پر زیر زبر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن حجاج بن یوسف نے دیکھا کہ غیر عربوں کو مشکل ہو رہی ہے بغیر زیر زبر کے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ جو تجوید ہے اس کے حساب سے زیر زبر لگائیں گے، لہٰذا انہوں نے زیر زبر لگوائے اور پھر وہ کاپیز بھی مشہور ہو گئی۔ لیکن جو تجوید اور قرات ہے یہ بالکل اسی سے ہبہو ملتے جلتے ہیں جو عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھے۔ الحمدللہ یہ قرآن دنیا کی ایک ایسی واحد کتاب ہے جسے 4 سال سے بچے سے لے کر 100 سال کا بزرگ بھی پورا حفظ کر لیتا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے نصیحتیں رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اور کہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مبارک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کیا کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کی انفارمیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ اللہ حافظ۔